السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا، اس کی زمین تباہ برباد ہو گئی، اس کا جتنا بھی کمایا ہوا مال تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بالکل ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی سوچ جو ہے وہ بالکل منفی ہو گئی اور وہ بالکل بے بسی اور پسپائی کے بالکل گہرائی میں چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ اداس رہتا تھا، گاؤں والے بھی بہت زیادہ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ بیچارہ تو بالکل صحیح زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ دیکھو اس کے ساتھ زندگی نے کیا کیا ہے اور یہ کس حالت میں بھی رہ رہا ہے اس وقت۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک دانا شخص کا گزر ہوا، مسافر تھا وہ۔ اس نے اس کسان کو دیکھا، کسان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ اتنے اداس کیوں ہو؟ تو کسان نے اپنا سارا سب کچھ بتا دیا اس کو۔ تو اس دانا شخص نے اس کو کہا کہ یہ میں آپ کو ایک جادوئی پتھر دے رہا ہوں، آپ ہر روز جب صبح اٹھتے ہو، جب اس پتھر کو دیکھ لیتے ہو تو اس میں اس طرح کا جادو ہے کہ یہ آپ کو شکر گزاری کی طرف حائل اور مائل کر دے گا۔ تو بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر روز اس پتھر کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس نے چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا کہ چلے یار میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن اس تجربے کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے وہ پتھر اس سے لیے، اگلے صبح اٹھا اور اس نے اس پتھر کو دیکھا تو اس کے ذہن میں وہ دانا والی بات آئی کہ یار مجھے شکر گزاری کا کہا تھا تو میرے پاس ایسی کیا نعمت ہے؟ تو اس نے سوچا کہ یار میرے پاس زمین تو ابھی بھی ہے، کھیت شیت سارا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن زمین ابھی بھی میری ہے۔ اس نے دوبارہ اس کے فصل اگانا سٹارٹ کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ اس میں سرسبز و شاداب فصل اگ گئی اور وہ دوبارہ اس طرح جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ اور وہ کس طرح ہوا؟ اسی طرح ایک پتھر کو وہ دیکھ کر وہ شکر گزاری کرنے لگا۔ اس نے اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا۔ وہ دانا شخص کے پاس دوبارہ چلے گا، اس نے کہا کہ یار یہ جادوئی پتھر، اس نے بڑا کمال کر دیا۔ کوئی جادو شادو نہیں ہے، یہ سادہ سا پتھر تھا، میں نے زمین سے اٹھا کر آپ کو دے دیا اور جادو جو تھا وہ آپ کی سوچ میں تھا، آپ نے ہمت کر کے اپنی منفی سوچ کو پازیٹو میں لے آئے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ ایک اور اس طرح بندہ تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، وہ بھی اس طرح قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک دانا شخص اس کے پاس بھی چلا گیا اور اس نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار میری یہ حالت ہے، میری بہت بری حالت ہے، میری بالکل زندگی ہاتھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس ڈگر کس سمت میں اپنے ساتھ اپنی زندگی کو لے جاؤ۔ تو دانا شخص نے اس کے سامنے پانی رکھ دیا اور آدھا گلاس کا پانی تھا۔ اس نے کہا کہ یار بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ گلاس آدھا خالی ہے، بالکل میری زندگی کی طرح۔ تو دانا شخص نے کہا کہ یہی فرق ہے آپ کی سوچ میں، آپ ابھی اس خالی گلاس کو دیکھ رہے ہو لیکن بھرے ہوئے جگہ کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو جب آپ اس پہ دھیان کرو گے، اس پہ فوکس کرو گے تو یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح پازیٹیو چیزوں کو کھینچتا ہے اور آپ کو وہی چیزیں پھر پش کرتی ہے زندگی میں۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ، یہ اتنی پاورفل چیز ہے اور اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر ہم بے بسی اور پسپائی کے جس حالت میں بھی ہو لیکن اگر ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو تو یقین جانے ہمیں آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی پاورفل چیز ہے۔ اگر ایک بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے، جم رون کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس نے اپنے ایک ٹریننگ سیشن میں اس کو شیئر کیا تھا کہ اس طرح میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یار میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور یہ کمپنی مجھے اتنا پے کر رہی ہے۔ جم رون کو وہ گلا کر رہا تھا تو اس جم رون نے کہا کہ یہ کمپنی آپ کو اتنا پے کر رہی ہے، مطلب اس نے کہا کہ مجھے 10,000 پے کر رہی ہے۔ تو کمپنی جم رون نے کہا کہ یہ آپ کو 10,000 پے کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے 10,000 پے کر رہی ہے۔ تو جم رون نے پھر کہا کہ یہ آپ کو 10,000 پے کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ 10,000 پے کر رہی ہے۔ تو جم رون نے کہا کہ یہ آپ کو پے کر رہی ہے، کیا یہی کمپنی اسی کمپنی میں 3-3 4-4 اور 10-10 لاکھ کے لوگ نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ کہتا ہے وہ 10 کیوں لے رہے ہیں 10 لاکھ تنخواہ اور آپ 10,000 کیوں لے رہے ہو؟ کیونکہ فرق ہے سوچ کا، آپ کا سٹینڈرڈ یہاں ہے، ان کا سٹینڈرڈ وہاں ہے۔ آپ جب تک اپنے آپ پر کام کرو، اپنی سوچ کو پازیٹیو بناؤ، اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کرو، کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرو تو آپ کی تنخواہ خود بخود آپ کی اتنی اس لیول پر آ جائے گی۔ چلے 10 تک نہیں پہنچے گی لیکن 10,000 بھی نہیں رہے گی، 10 لاکھ پہ نہیں جائے گی لیکن 10,000 پہ نہیں، کچھ بڑھ جائے گی۔ مطلب جو آپ اس وقت ہو وہ خود ہو۔ وہ ایک اسپیکر ہے اس طرح، اس نے بہت زبردست اس بات کو کہا تھا کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہے یہ آپ کی اوقات سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ اوقات کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہمارا پرسنل گروتھ کیا ہے؟ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس وقت دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کو اتنا فاسٹ فارورڈ کیا ہے کہ ہم اس کی سپیڈ کو بھی نہیں پکڑ رہے۔ کورونا کی وجہ سے جو چینج اس دنیا میں 2030 میں آنا تھا وہ کورونا کی وجہ سے 2020 اور 19 میں آ گیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس چینج کے لیے ریڈی نہیں تھے، لیکن انسان ایڈاپٹیبلٹی بہت جلدی کر لیتا ہے۔
چیزوں کو بڑا جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر انسان ہوتا ہے جو نئے ٹرینڈز اور ٹیکنیکس کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کچھ جو ریئیکشن شو کرتے ہیں وہ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اپنی سوچ پہ کام کیجئے. اور اس وقت آپ کا بچہ جس تعلیمی نظام سے گزر رہا ہے، اگر آپ اسی بچے کی بھی 1980 اور 1990 اور 2000 کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کی جو تربیت ہے وہ کرو گے، آپ بچے کو کہیں کا نہیں چھوڑو گے. تو اس وجہ سے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، اپنی جو سوچ ہے، اس کو اپڈیٹ کیجئے. آپ کی ساری چیزیں خود بخود آپ کی اس سوچ کے مطابق اپڈیٹ ہو جائے گی. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.